صرف کھجور کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ عرب میں انجیر بھی ملتا تھا، انگور بھی ملتے تھے، دودھ بھی ملتا تھا، کدو بھی ملتے تھے، گوشت بھی تھا، سرکہ بھی تھا، جو کی روٹی، حالانکہ گندم کی روٹی بھی اس وقت پکتی تھی، شہد بھی ملتا تھا، زیتون، بغیر چھنا ہوا آٹا کی روٹی، خربوزہ کھانا بھی سنت ہے، ککری کھانا بھی سنت ہے، کشمش کھانا بھی سنت ہے، چوہارے، دمبا، بکری، اونٹ، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی، گھی، پنیر، یہ سب چیزیں کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صرف کھجور ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر یہ سب چیزیں نہ ملتی ہوں؟ یہ سب چیزیں کھانے پینے کی ہر خطے میں موجود ہوتی ہیں، تو سنت پر علاقائی ماحول کے اثر کا لیبل لگانا درست بات نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے دانت صاف تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب مسواک کرنے سے ہی ملے گا۔ ٹوتھ پیسٹ اور برش کے نقصان انگریز بھی تسلیم کرتے ہیں اور مسواک کرنے کو سود مند سمجھتے ہیں۔ ایک پورا پروگرام ہے مسواک کے اوپر، اور مسواک کو وہ پیک کر کے بیچ بھی رہے ہیں، لہٰذا مسواک کے اپنے فوائد ہیں، مگر مسلمان کو مسواک کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ صرف مسواک ہی نہیں، ابو جہل کھانا بھی کھاتا تھا، ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہو۔ ابو جہل کے کھانا کھانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ابو جہل اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سمجھ کر کھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ابو جہل کپڑے بھی پہنتا تھا، جوتا بھی پہنتا تھا، سوتا بھی تھا، جاگتا بھی تھا، باقی معمولات بھی زندگی کے کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام معمولات کرنے میں زمینوں اور آسمان کا فرق تھا۔ ابو جہل اپنی ضرورت زندگی کی جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اگرچہ ابو جہل جوتا پہنتا تھا، مگر جوتا پہنتے اور اتارتے وقت دائیں بائیں کا لحاظ نہیں رکھتا ہوگا۔ اگرچہ ابو جہل سوتا تھا، مگر جس طرح اور جس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اس طرح اور اس نیت سے ابو جہل نہیں سوتا تھا۔ اور اگرچہ ابو جہل کی داڑھی تھی، مگر اس کی داڑھی عرب کلچر کی وجہ سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اللہ کے حکم سے چند شرائط کے مطابق تھی۔ جی ہاں، اونٹ پر سواری کرنا سنت ہے، گدھے پر سواری کرنا سنت ہے، گھوڑے پر سواری کرنا سنت ہے، کیونکہ اس وقت کی یہی سواریاں تھیں، مگر ایسا بالکل نہیں ہے کہ گاڑیاں ہونے کے باوجود ان جانوروں پر ہی سفر کرنا ہوگا، ایسی پابندی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ انفعال کی آیت 60 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلہ کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ نبی کے زمانے میں گھوڑے، تیر انداز اور جو قوت اس وقت ہو سکتی تھی وہ تیار کرنے کو کہا گیا ہے، مگر آج کے دور میں ہم گھوڑے اور تیر انداز تیار نہیں کریں گے، بلکہ موجودہ زمانے کے حساب سے قوت تیار کریں گے۔ حکم کی علت ہے دشمنوں کو مرعوب رکھنا، اور حکم کا دارومدار علت پر ہوتا ہے، اور آج کے دور میں دشمن کو مرعوب رکھنے کے لیے آج کے زمانے کے حساب سے قوت تیار کرنی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ گھوڑے تیار کرنے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اس وقت سفر کے لیے گھوڑے، گدھے اور اونٹ تھے، اور آج ان کی جگہ گاڑیاں ہیں۔ جی نہیں، لمبے بال رکھنا اگر ماحول کی وجہ سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ منڈواتے، زیادہ عرصہ تو آپ کا سر منڈوانا ثابت ہے، اور گرم علاقوں میں تو لوگ لمبے بال رکھتے ہی نہیں، بال کٹوا دیتے ہیں، لیکن آپ نے زلفیں بھی رکھی تھیں، سر بھی منڈوایا تھا۔ تیز آندھی، ہوا، گرمی کی شدت اور ریت کے ذروں سے بچنے کے لیے اگر سر اور کندھوں پر بڑا کپڑا رکھنا اور لمبے بال رکھنا، سر پر کپڑا لپیٹنا، پگڑی باندھنا، ٹوپی پہننا ہوتا، تو پاؤں پر جرابیں پہننا سنت ہوتا، یا پاؤں لپیٹنا سنت ہوتا، لمبے بوٹ پہننا، چمڑے کے بند شوز پہننا سنت ہوتا، ٹخنوں سے شلوار نیچی رکھنا حرام نہ ہوتا، بلکہ سنت ہوتا، تاکہ پاؤں کو بھی گرم ہوا اور ریت کے ذروں سے بچایا جا سکے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی سائبیریا میں موٹے کپڑے پہنتا ہے، منہ پر گرم کپڑے لپیٹتا ہے، گرم ٹوپی پہنتا ہے، ہاتھوں پر دستانے پہنتا ہے، اگر وہ اسلام کا حکم سمجھ کر کہ اسلام نے اپنی جان پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسلام کے حکم پر ہی عمل کر رہا ہے، اور اس کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر صرف لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو وہ صرف ٹھنڈ سے ہی بچ رہے ہیں، اس کو ان پر ثواب نہیں مل رہا۔ اگر نیت کر لی جائے تو یہ سارے کام بھی ثواب ہو جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سنت کیا ہے۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنن ہدا، سنن زوائد۔ سنن ہدا وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہے، جیسے اذان، اقامت، نماز، روزہ وغیرہ، اور سنن زوائد وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کیا ہے، جیسے لباس پہننا، سونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔ سنن زوائد کا بجا لانا باعث ثواب ہے، مگر ترک کرنا باعث کراہت نہیں ہے۔ بعض ناواقف لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو صرف عبادات میں اسوہ تسلیم کرتے ہیں، باقی حیات طیبات جیسے احوال و عادات کو اسوہ اور سنت ہونے سے خارج سمجھتے ہیں، یعنی ان امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں، عادت، ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف و رواج جو تھا اسی کی رعایت کرتے تھے، مثلا داڑھی رکھنا وہاں کا ماحول تھا، اونٹ کی سواری، گدھے کی سواری، کھجور کھانا، لمبے بال رکھنا، پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ٹوپی پہننا وہاں کا رواج تھا۔ خلاصہ یہ مذکورہ امور ماحول اور رواج کے طور پر تھے، اس لیے مذکورہ امور وغیرہ کی تباہ باعث ثواب نہیں۔ یہ بہت بڑی باعث شقاوت غلط فہمی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماحول رواج کی مخالفت کی ہے، ماحول تو کفر و شرک، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا اور بے حیائی کا تھا، معاشرے اور قمار بازی کا دورہ تھا، ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا رواج تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کی موافقت کی؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے جن کا تعلق بشری اور طبی امور سے ہو، تعلیم و تربیت ربانی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہیں۔ قرآن کریم نے کسی ادنا تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ کہا ہے، اور کوئی معمولی سے معمولی اشارہ بھی اس طرف نہیں کیا کہ نماز، روزہ یا عبادات کی تشریح کے سوا بقیہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے تمام امور، حرکات و سکنات، حتیٰ کہ جوتا اولاً دائیں پیر سے پہننا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں کروٹ لیٹنا، سب سنت میں شامل ہیں، اور ان پر عمل کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اتباع سنت کی تاکید اور اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نیز قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور منع کردہ امور سے اجتناب کا بھی حکم ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول جو کہیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ مزید فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی بیعت کی اس نے میری یعنی اللہ کی بیعت کی۔ رسول سے جنگ اللہ سے جنگ، اور رسول سے محبت اللہ سے محبت کا معیار اور کسوٹی ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ان سبھی آیات اور احادیث سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت و اسوہ کا شریعت میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے لیے کافی ہیں۔ سنت رسول اللہ اور اسوہ رسول مرضی خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل، خلق و عادات، خواہ طبیعہ ہی کیوں نہ ہوں، تشریعی امور میں ہوں یا معاشرتی امور میں، سب رضا خداوندی کے دائرہ میں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ خدا کا یہ رسول ہے۔